بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ پیچھے احکامات بیان ہو رہے تھے، جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے بھی بیان ہوا اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ سورہ مائدہ شریف میں بہت سارے احکامات فقہیہ کو بیان کیا گیا، تو بعض لوگوں کی طرف سے بے جا سوالات ہوئے تو اس پر خلاق کائنات نے تنبیہ فرمائی۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کے متعلق کچھ اقوال ہیں، ان میں سے صرف دو آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا نام حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ کہنے لگے حضور ہر سال حج فرض ہے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ دوسری بار پھر فرمایا حضور نے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ وہ پھر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار کی۔ تیسری بار انہوں نے پھر سوال کیا یہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا نا کہ ہاں تم پر ہر سال حج فرض ہے، تو پھر تم پر ہر سال حج فرض ہو جانا تھا، ہیں جی۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تم کو حکم دیا جائے صرف اتنے کو مان کر اس پر عمل شروع کر دیا کرو، مزید اس میں کھود کرید نہ کیا کرو۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اعظم المسلمین من المسلمین جرما، مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی شے منع تھی، کوئی شے ایسی تھی جو حلال تھی، اس کے ایسے سوالات کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی۔ کیونکہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا، کسی بندے نے ایسے سوال کر دیا، جتنا حکم دیا جائے اتنا بس مانو، ٹھیک ہے جی، مزید اس پر کھود کرید کرنا، مزید اس پہ سوالات کرنا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار یہ تنگ کرنے کے لیے ہوتا ہے سوال کرنا، یہ بعض اوقات غلبہ طاعت میں غلو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ کئی بندے زیادہ فرما بردار بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ میں ایسا کروں تو پھر ویسا ہو جائے، ویسا کروں تو ایسا ہو جائے، اس لیے بھی بندے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اور کئی جو ہوتے ہیں وہ مجلس میں بیٹھے ایسے تنگ کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ یہ عموماً مدارس میں بچے اپنے استاد سے کرتے ہیں، یا امام سے مقتدی کر لیتے ہیں، ایسی حرکتیں، ہاں جی، ایسے فضول سوال کریں گے، ہاں جی ایسا ہو جائے تو ویسا ہو جائے گا، کیسا ہوگا تو ایسا ہوگا، تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کے سوال کا جواب دیا جائے۔ جیسے انہوں نے 3 بار کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، تینوں بار حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے 3 بار یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ حج جو ہے یہ ہر سال ضروری ہے، ہر سال ضروری ہے؟ آقا علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، اور تیسری بار بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا تو تنبیہ فرمائی۔ اب دیکھیں نا، حج جو ہے یہ ہر بندے پر روز تو فرض ہو نہیں سکتا، جیسے نماز 5 بار فرض ہے۔ نماز تو اپنے محلے میں پڑھ لی نماز، اپنے شہر میں پڑھ لی نماز، جہاں بھی جا رہے ہیں اپنے ملک میں پھرتے ہیں، وطن میں ہیں، جہاں دل چاہا نماز پڑھ لی۔ نماز تو ہر جگہ ہو جاتی ہے یا نہیں؟ لیکن حج تو ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ تو ظاہری بات ہے حج جو ہے پھر ہر سال واجب بھی نہیں ہے، اور ہر دن واجب بھی نہیں ہے، ہر سال بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ ہر بندے کو اتنی گنجائش بھی نہیں ہوتی ہر سال حج کرنے کی، جی۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تمہیں کہا گیا اتنا مانو، بس ٹھیک ہے، اسی پر عمل کرو۔ اور پھر فرمایا دوسری روایت جو ہے وہ یہ ہے اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کے متعلق
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جن کے متعلق لوگ نعوذ باللہ من ذالک انہیں کہتے تھے کہ جو تیرا ابا مشہور ہے نا وہ تیرا ابا نہیں ہے، تیرا ابا کوئی اور ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے بھی ایک دن سوال کر دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سلونی عما شئتم، پوچھو کیا پوچھتے ہو تم مجھ سے۔ تو وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابا کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے میں ابو کا حذیفہ، کہ تیرا ابا مشہور ہے نا حذیفہ، وہی تیرا ابا ہے، حقیقت میں تیرا ابا ہے ہی وہی، حقیقت میں بھی تیرا ابا وہی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ اب حضور نے رب تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے منع فرمایا اس بات سے، میں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تم ایسی بات پوچھو بعد میں جواب ایسا آئے جو تمہیں ناگوار گزرے۔ ہاں جی، کوئی قصے کے متعلق پوچھو وہ تمہیں بیان کیا جائے پھر تم اس سے متاثر نہ ہو۔ کسی حکم کے متعلق پوچھو، پہلے وہ چیز حرام نہیں تھی اب پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو گئی ہیں، تم تو غلبہ طاعت میں غلوب کی وجہ سے پوچھ رہے ہو ہیں، ہاں جی ایسا کیوں ہے ویسا، یہ کتنی بار ہے، ہر سال ہے، یہ تو تم نے سوال کر دیا۔ لیکن آقا کے سامنے میں کہ اگر میں صرف نعم کہہ دیتا نا تو ہر سال تم پہ حج فرض ہو جانا تھا۔ اب بتائیں اگر وہ آقا علیہ السلام نعم فرما دیتے تو سال ہر ایک پر حج جو ہے وہ لازم ہو جاتا اور ہر سال میں لازم ہو جاتا، تو بتائیں کون جا پاتا ہر سال؟ پھر اتنی وسعت نہیں ہوتی، اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اس لیے خلاق کائنات نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، میں ایمان والو تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ ظاہری بات ہے اگر حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہو جاتا بندے پر تو مشقت میں پڑ جاتے لوگ، ہے یا نہیں ایسا؟ یا پھر کسی نے جو سوال کیا کہ میرے ابا کون ہیں، اگر وہ جو مشہور ہیں اگر وہ ابا نہ ہوتے کوئی اور ہوتے تو بتائیں آقا علیہ السلام بتا دیتے کہ تیرا ابا وہ نہیں فلاں ہے، تو ان کے لیے کتنی رسوائی کا سامان ہوتا، کتنے وہ پریشان ہوتے بعد میں کہ یہ کیا ہو گیا، کہیں رہ ہی نہیں سکتے وہ تو پھر۔ تو اس لیے خلاق کائنات نے منع فرمایا۔ ہاں جی، علماء کے پاس جانے کے سوالات کرنے سے بھی ممانعت ہے، ایسے سوال ہو نہ کرے، اور خاص طور پر کسی بھی مسلمان سے، عالم تو عالم ہے نا، کسی بھی مسلمان کو صرف تنگ کرنے کے لیے سوال کرنا یہ تو ہے ہی حرام، جائز نہیں ہے، کیونکہ خواہ مخواہ اسے تکلیف میں ڈالنا۔ جی بعض اوقات لوگ اس لیے سوال کرتے ہیں کہ کسی کو چیک کرنے کے لیے کہ عالم ہے یا نہیں۔ بھئی تو نے چیک کیوں کرنا ہے؟ یا تو چلو ٹھیک ہے کسی نے کو عالم رکھنا ہو اپنے علاقے میں، مدرس رکھنا ہو تدریس کے لیے، اسے دیکھنا ہو، یہ تو ایک شرعی حاجت ہے، یا عالم رکھنا ہو کسی جگہ پہ، یہ بھی شرعی ضرورت ہے۔ مسجد میں عالم رکھنا ہے چلو پھر پوچھیں، اور یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے، پوچھتے بھی وہ ہیں بیچارے جنہیں خود پتہ نہیں ہوتا، جن کے نزدیک عالم ہونے کا معیار اچھی سر ہے اور بڑا پگوڑ ہے اور اس طرح کی چیزیں، یہ معیار ہے عالم ہونے کا، اور اپنی گاڑی ہو موجودہ دور میں تو اپنی گاڑی پہ ہے وہ ٹھیک ہے بھئی عالم بڑا مضبوط ہے۔ یہ لوگوں میں یہ طبیعت میں یہ راسخ ہو چکی ہے بات، کوئی عالم بیچارہ موٹر سائیکل پہ چلا جائے تو اس کا بیان ہی نہیں سنیں گے جلدی، ہاں کوئی بڑی گاڑی پہ چلا جائے تو کہتے ہیں یار بڑا عالم ہے بھائی، ایسا عالم تو ہم نے نہیں دیکھا، اتنا بڑا عالم ہے ماشاءاللہ یہ ہیں۔ تو پھر یہ آج کل جو مسجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں بیچارے وہ سارے ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ پھر عالموں کا انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک عالم صاحب کہیں گئے مسجد میں انٹرویو دینے کے لیے، تو انہوں نے پوچھا ہاں جی سنائیں، انٹرویو لینے لگے۔ وہ ایک بندہ متولی کہنے لگا جی قیامت کی نشانیاں بتائیں کوئی۔ انہوں نے کہا جی سب سے پہلی قیامت کی نشانی یہ ہے میں عالم ہوں اور تم جاہل ہو کے میرا انٹرویو لے رہے ہو ہیں، تم میرے سردار بنے بیٹھے ہو، مجھ سے پوچھ رہے ہو ہیں، جبکہ پتہ تمہیں خود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا قیامت کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ جاہل جو ہیں وہ سردار بن چکے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، یعنی خود تو پتہ نہیں ہے
اور خود لیول چیک کریں گے اگلے کا علمی کہ اسے علم کیا ہے، پھر جناب اسے مقرر کر دیں گے، پھر وہ بیچارہ جو مقرر ہوگا وہ خود بھی جاہل ہوگا، دوسروں کو بھی جاہل رکھے گا۔ اب حیران ہوں گے، جس وقت یعنی کہ مولوی عام مسجدوں میں ان کی تنخواہ 5,000 روپے تھی، 7,000 روپے تھی، اس وقت ہمارا ایک تعلق والا تھا، اس کی تنخواہ 30,000 روپے تھی، بڑی سوسائٹی کی مسجد میں تھا۔ اب تو خیر لاکھ سے بھی بڑھ گئی ہے اس کی خدمت، ماہانہ جو اس کی خدمت ہوتی ہے۔ میں ایک بار ایسے گیا، مجھے نہیں تھا پتہ اس کا، لیکن وہ مفتی کہلاتا تھا، میں گیا وہاں، میں نے نماز پڑھی، نماز میں نے دیکھی کسی کی بھی نماز صحیح نہیں ہے، وہاں پہ نماز کسی کی بھی صحیح نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بیچارے لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے نمازیں پڑھتے ہیں؟ میں نے بعد میں مفتی صاحب کو کہا، میں نے کہا حضور آپ مفتی صاحب ہیں تو ان کو نماز کے مسائل نہیں سکھاتے آپ؟ کہتے جی ان کو مسائل بتائیں تو پھر ہمیں اتنی تنخواہ نہیں ملے گی، یہاں ہمیں پھر چھٹی کرنی پڑے گی، یہاں سے ہمیں یہاں سے پھر جانا پڑے گا۔ جی کئی بیچارے شرم و شرمی نہیں پوچھتے، شرم آتی ہے انہیں پوچھیں تو۔ کئی جو ہے نا وہ اپنے تجربے کو اپنا علم قرار دیتے ہیں، 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں لہٰذا میری نماز بلا غلط ہو سکتی ہے۔ بھئی یہ پکوڑے سموسے تھوڑی ہیں 60 سال سے نکال رہے تو درست نکلیں گے، اس میں تو غلطی رہ گئی تو وہ تو رہ گئی۔ اگر آپ نے بچپن میں نہیں سیکھا تو آپ تو زندگی ساری غلطی پڑھتے رہیں گے۔ ہیں جی خشت اول چون میں مار کج، تا سریا می دیوار کج، میر ابد تا سریا میر ابد تا سریا دیوار کج۔ میں کہ اگر مستری جو ہے وہ پہلی اینٹ ہی اگر ٹیڑھی رکھ دے تو کہتے ہیں اگر آپ دیوار کو سریا تک بھی لے جائیں، آسمان تک، ستاروں تک کی لے جائیں، دیوار ٹیڑھی ہوگی۔ تو آپ چاہے 60 سال نماز پڑھیں چاہے 70 سال نماز پڑھیں، نماز تو آپ کی غلطی رہے گی۔ ایک جگہ پہ مجھے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، گجرانوالا جائیں تو راستے میں ایک گاؤں آتا ہے، وہاں مجھے درس قرآن کے لیے بلایا گیا۔ آپ حیران ہوں گے، جو بندہ سب سے پیچھے کھڑا تھا اس کی وجہ سے میں نماز ہی صحیح طور پر نہیں پڑھا سکا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ نماز بھی آپ پڑھائیں، میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ پیچھے کھڑا ہے، اب وہ نیت باندھتا ہے، کہتا ہے 2 رکعت نماز زور کی، نماز فجر کی تھی۔ کہتا ہے ہو نہیں زور کی نہیں ہے یہ، 2 رکعت 4 رکعت نماز عصر کی۔ کہتا نہیں عصر بھی نہیں ہے، یہ تو اندھیرا ہے ابھی تو، یہ نیت باندھ رہا ہے۔ ہیں جی حقیقت والی بات ہے، جب میں رکوع میں جانے لگا تب جا کے کہتا ہے جو بھی ہے نا اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہی مار کے پہلے کہہ دیتا، جو نیت امام کی ہے وہی میری ہے، اللہ اکبر۔ اب اس غریب کو کسی نے بتایا نہیں بابا اتنی دقت میں نہ پڑھ توں۔ کئی ہوتے ہیں بیچارے مریض ہو جاتے ہیں، انہیں نہیں یاد رہتا کچھ بھی۔ اتنا کہہ دینا بندہ بھی جو نیت امام کی ہے وہی میری ہے، تبھی نماز ہو جائے گی بھائی۔ اب جو بندہ اتنی دقت میں مبتلا ہے تو وہ کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہے، زور کی نماز ہے؟ نہیں زور کی نہیں ہے جی، اب یہ دیر ہے جی۔ تو رکوع میں جاتے تک آپ کو پتہ فجر کی نماز میں قرات بھی بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے، پھر بھی جا کے اس کی نماز نہیں شروع ہو پا رہی۔ رکوع میں جب گیا تو مجبوراً کہا کہ جو بھی ہے ٹھیک ہے، اور نیت بھی اونچی آواز میں کر رہا ہے۔ میں نے کہا ان کے تو پھر حوصلہ ہے جو بیچارے ساتھ کھڑے، یہ تو سارے مجاہدین اور غازیان اسلام ہیں، اتنی تنگی کے باوجود بھی نماز پڑھ رہے ہیں بیچارے، کہاں جائے بندہ یار؟ یہ باتیں جو ہے نا بہت زیادہ، اب جو بات پوچھنے والی ہے وہ نہیں پوچھیں گے، اور جو بتانے والے ہیں وہ بھی جو بات بتانے والی ہے وہ نہیں بتائیں گے۔ ہر سال مختلف قصے لے کے بیٹھ جائیں گے جمعے والے دن، اور جی فلانا مہینہ یہ، اس مہینے کی اتنی فضیلت ہے، اس مہینے میں نفل پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں جی، اور یار ان کی نماز تو درست کروا لو، ان کا ایمان تو ٹھیک کروا لو، ان کا عقیدہ تو ٹھیک کروا لو، انہیں عقیدہ اسلامیہ کا پتہ نہیں ہے، اور تم جناب نہیں کیا سے کیا سنائے جا رہے ہیں ان بیچاروں کو۔ اللہ اکبر، یہ بہت دانائی کی بات ہے کہ کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، اور کس سے بولنا ہے۔ اس طرح کر کے کب پوچھنا ہے، کس سے پوچھنا ہے، کتنا پوچھنا ہے، ہماری ضرورت کی کیا چیز پوچھنی ہے وہ ہم پوچھیں، اور کس سے پوچھنا ہے، وہ جی داڑھی والا تھا جی، حافظ تھا جی، پوچھ لیا ہم نے اس سے۔ کیا داڑھی والا ہونا اور حافظ ہونا یہ معیار ہے علم کا؟ ایک جگہ میں گیا، وہاں مسجد میں لگنا تھا، بہت پرانی بات ہے، 2009-10 کی بات ہے۔ وہاں گیا، انہوں نے معیار کیا رکھا ہوا تھا، قرآن کا حافظ ہو، بس وہی عالم ہوتا ہے بھائی۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہے تم نے؟ کہتے جی مسئلہ تو پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پھر کس سے پوچھو گے؟ کہتے حافظ قرآن سے۔
میں نے کہا اگر میں حافظ قرآن نہ ہوا تو پھر ہم نہیں رکھتے آپ کو، تشریف لے جائیں. ہاں جی، حساب لگائیں آپ. اور حیران کن بات یہ ہے کہ ایک جگہ پہ میں گیا، یہ سوسائٹی ہے بہت بڑی، انہی ایام میں، تو وہاں ایک مسجد میں نعوذ باللہ جو متولی تھا وہ قادیانی تھا. بتائیں، متولی قادیانی ہے اور باقی سارے بریلوی نیچے سنی ہیں سارے، متولی قادیانی ہے. میں بیان کر کے جب جمعے کا باہر نکلا نا، مجھے کان میں بندہ کہنے لگا آپ کو نہیں رکھیں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی مسجد کا متولی قادیانی ہے، اور جس طرح آپ بولے ہیں نا اس طرح بولنے والا بندہ یہاں رہ بھی نہیں سکتا. ہیں ان کو حق برداشت نہیں ہوتا. جب میں نے پوچھا کہ کیوں، کہتے جی متولی قادیانی ہے یہاں پہ. بتائیں یار، اتنا بھی کوئی بندہ دیوس ہوتا ہے، اتنا بھی کوئی بندہ بغیرت ہوتا ہے، اس کے پاس 4 پیسے ہیں تو پکڑ کے ابائی بنا لے بندہ اسے قادیانی کو. اللہ اکبر. خلاق کائنات نے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. میں ایمان والا تم ایسی چیزیں نہ پوچھا کرو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو پھر تمہیں تکلیف ہو، تمہیں اذیت ہو. اور خاص طور پر وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. اور اگر تم کسی ایسی شے کے بارے میں سوال کرو اور ایسے وقت میں سوال کرو جب تم پر قرآن نازل ہو رہا ہو، تُبْدَ لَكُمْ، پھر وہ چیز تم پر ظاہر کر دی جائے. ہاں جی، کوئی واقعہ ہو بیان کر دی جائے، پھر بندہ سن کے متاثر نہ ہو، ہاں جی عبرت نہ پکڑے، یا پھر کوئی حکم ہو بیان کر دی جائے پھر اس حکم پر عمل نہ کرے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں عفا اللہ عنہ، باقی رہا پچھلا معاملہ، پیچھے جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تو معاف کر دیا، لیکن آگے معافی نہیں ہوگی. خبردار کو بندہ ایسا سوال نہ کرے. یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے حضور سے صرف 14 سوال کیے تھے. کتنے سوال کیے تھے؟ 14 سوال کیے تھے. امام شافعی فرماتے ہیں اگر یہ جو آج کے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں جی میرا خیال یہ ہے، کہتے ہیں اگر یہی لوگ اس وقت ہوتے تو پورا قرآن اسی سے بھرا ہوتا. یسألونک آپ سے پوچھ رہے ہیں، اسی سے پورا قرآن بھرا ہوتا. کہتے ہیں شکر ہے خدا تعالیٰ کا اس وقت ایسے لوگ تھے جو سن کے ماننے والے تھے، اطاعت کرنے والے تھے، یہی جذبہ ان کے اندر موجزن تھا. ہاں جی، فضول سوال نہیں کرتے تھے. خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا عفا اللہ عنہ، پیچھے جو ہوا وہ تو معاف کیا، لیکن آگے نہیں پوچھنا. وَإِن وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، حلم والا بھی ہے. ہاں آگے فرمایا رب تعالیٰ نے قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے بھی ایک قوم نے ایسے سوالات کیے تھے. وہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک گائے ذبح کر دو. انہوں نے کہا یہ رنگ کون سا ہو، موٹی ہو کہ پتلی ہو، عمر کیا ہو. پھر شرطیں جیسے بڑھیں، انہوں نے ان کے سوالات بڑھے، ساتھ رب تعالیٰ نے شرطوں کا بھی اضافہ کیا. وہ ایسی ہو، وہ پیلی ہو، دیکھو تو سونی لگے. اب وہ ایسی گائے کہیں انہیں نظر ہی نہیں آ رہی، کہیں مل ہی نہیں رہی، ڈھونڈتے ایک ہی بندے کے پاس ملی. ویسے لے لیتے اور 100-200 کی گائے آ جاتی، لیکن جب انہوں نے سوالات بڑھائے رب تبارک و تعالیٰ نے شرطیں بڑھائیں. پھر وہ ایسی گائے تھی بھی ایک، جب گئے لینے کے لیے تو اس نے آگے سے مطالبہ یہ رکھا، اس نے کہا میری گائے ذبح کرو اور پورا چمڑا جو ہے نا وہ سارا سونے کا بھر کے دو، تب دوں گا میں. مزہ نہیں آیا. پھر اگر یہی سوالات نہ کرتے، رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی گائے ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے تو مردے کو لگا دو، مردہ زندہ ہو جائے گا. صرف اتنا کر لیتے تو جو بھی گائے پکڑ کے ذبح کرتے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی سے مردہ زندہ ہو جانا تھا. لیکن انہوں نے سوالات بڑھائے، رب تعالیٰ نے شرطیں بڑھائیں، تو بات یہاں آ پہنچی. ایک گائے انہیں اس وقت کروڑوں اربوں روپے کی پڑی، آج کے کروڑوں اربوں روپے کی پڑی انہیں. ظاہر بات ہے پوری گائے جو ہے ان کو کہے جی سونے کا وزن ہمیں دیں، گائے کے وزن کا سونا ہمیں دیں تب ہم گائے دیں گے، تو بتائیں وہ گائے کتنی مہنگی پڑے گی انہیں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ان کا کیا حال ہوا دیکھیں. قد سألها قوم من قبلکم، میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے ایسے سوالات کیے تھے. ثم اصبحوا بها کافرین، پھر اسی وجہ سے وہ کافر بھی ہو گئے، سوالات کی وجہ سے. ان میں ہٹ دھرمی آ گئی، ان میں اناد آ گیا. بعض اوقات انبیاء کرام علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے سوال کرتے تھے. تو بتائیں جو نبی کو تکلیف دینے کے لیے سوال کرے مومن رہے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں رہے گا مومن.
ہاں صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس بات پہ تھوڑا سا میں ذرا وضاحت کر دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ نے صرف 14 سوالات کیے تھے حضور سے، جبکہ آپ دیکھیں گے قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو پوچھی گئی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، ٹھیک ہے نا جی۔ حدیث پاک میں بھی ہے، وہ اکثر آپ ایک دیکھتے ہیں روایت اشتہار لگا ہوتا ہے، ایک دیہاتی کے سوالات اور میرے آقا علیہ السلام کے جوابات، اس کے ایک بندے کے سوالات اتنے سارے ہیں، ایک ہی بندے کے اتنے سارے سوالات ہیں، تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی حکم آئے اور اس میں شبہ پڑ جائے، کیا پڑ جائے؟ شبہ واقع ہو جائے کہ ایسا ہے یا ایسا ہے، شبہ واقع ہو جائے تو وہ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں بھی دوست پوچھ لیتے ہیں، ہاں جی ہم نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں جناب رکھتے ہیں ہمیں بھول گئی ہیں، 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، تو بتائیں کیا حکم ہے؟ نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ عصر کی نماز ہے، لیکن ہم نے نیت زور کی تھی، اب حکم کیا ہے؟ یہ شبہ ہو گیا نا۔ شبہ پڑ جائے تو ایسا سوال کرنا منع نہیں ہے، ایسا سوال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسے سوالات بہت زیادہ ہیں، آقا علیہ السلام کے صحابہ نے بھی کیے ہیں آقا علیہ السلام سے، ٹھیک ہے نا جی۔ بہرحال یہ یہودیانہ مزاج ہے، تنگ کرنے کے لیے سوال کرنا، ہاں جی، اور جذبہ طاعت میں غلوب دکھانا، پہلے جذبہ طاعت میں غلوب دکھانا، بعد میں جب حکم بیان ہو جائے تو پھر جب وہ پھس پھسے ہو کے پڑے ہونا، اب تو ہم سے نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے خود کہا منہ سے، وہ کتاب لائیں نا جی، اللہ تعالیٰ کو کتاب دے تو ہم بھی عمل کریں اس پر، ہم بھی کو اپنا راستہ سیدھا کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، دیکھ کے کہنے لگے نہیں ہم تو عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا بھی چلو ٹھیک ہے، پہاڑ اوپر کر دیا اس طرح، ہاں بھی لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو، آئے تمہارے اوپر پہاڑ، مانگ کے پھر پیچھے ہٹتے ہو، مانگ کے جو پیچھے ہٹے نا پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے جی۔ اس لیے جذبہ طاعت میں غلوب دکھانا یہ بھی جائز نہیں ہے، شبہ پڑ جائے تو سوال کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ ذہن میں رہے کہ یہاں واقعہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی حکایت بھی ہو سکتی ہے، کسی حکایت کے متعلق بندہ سوال کرے اور وہ آگے بیان کی جائے تو اس سے متاثر نہ ہو، اس سے عبرت نہ پکڑے اور سنیں اچھا جی چلو ٹھیک ہے۔ جیسے آج کل جلسے ہوتے ہیں نا، عموماً لوگ کان کے مزے کے لیے سنتے ہیں، باقی عبرت پکڑنے کے لیے نہیں کرتے۔ جو جلسہ کروانے والا ہے وہی بعد میں عمل نہیں کرتا تو کسی نے کیا عمل کرنا ہے بتائیں؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ میلاد کے جلسے ہو رہے ہیں، دھڑے دھڑ ہو رہے ہیں، لیکن عمل کی نیت سے کوئی بھی نہیں آ رہا، صرف کان کا ذائقہ پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، بھی کان کا چسکا پورا ہو جائے۔ مولوی صاحب بھی کہے یار واہ کیا خوبصورت حاضری پیش ہوئی، عوام بھی کہے کیا حاضری پیش کی ہے انہوں نے، کیا مزہ ہے، لیکن عمل کے ساتھ نہ ان کا تعلق ہے نہ ان کا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا